اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سب دوستوں کو اپنے اس چینل امیزنگ ورلڈ میں ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، ایک ایسا ملک جہاں آپ نے غلطی سے بھی بائبل یا قرآن جیسی کتاب پڑھنے کی کوشش کی تو آپ کو پھانسی دی جا سکتی، اور آپ نے غلطی سے بھی اپنی مرضی کے بال کٹوا لیے تو آپ کو 2 سال کے لیے جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود کو بہت لکی مانیں گے کہ آپ اپنے ملک میں کتنی آسائشوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک طرف پوری دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو آزاد بولتا ہے، لیکن دوسری جانب ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کسی کو اپنی مرضی سے کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ جی ہاں دوستوں، میں آج بات کر رہا ہوں نارتھ کوریا کی، جہاں کسی کو بھی اپنے مطابق زندگی جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم ایسے فیکٹس نارتھ کوریا کے بارے میں جانیں گے جو شاید آپ نے بہت ہی مشکل سے کہیں سنے ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ نارتھ کوریا جنوبی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا رقبہ تقریباً 1,20,525 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہاں کی آبادی 2,36,00,000 کے قریب ہے، اور یہاں کی کرنسی وون ہے۔ پاکستان کا 1 روپیہ 9 وون کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی شخص اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اسے تو ملے گی، ساتھ اس کی 3 نسلوں کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جنوبی کوریا کو وہاں کے پریزیڈنٹ کنگ جونگ اون کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کہنے کو جنوبی کوریا ایک جمہوری ملک ہے، لیکن یہاں الیکشنز کے وقت صرف ایک ہی بندہ الیکشنز میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا نام کنگ جونگ اون ہے۔ اس پورے ملک میں صرف 3 چینلز اپنی ٹی وی پر آپ کو دکھائی دیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا چینل دکھانے کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ ان 3 چینلز پر صرف ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے ہی دکھائے جانے والی چیزوں کو اور نیوز کو دکھایا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، لیکن دوسری جانب اس ملک میں صرف 700 سرکاری لوگوں کو ہی انٹرنیٹ چلانے کی اجازت صرف میسر ہے۔ یعنی کہ اس ملک کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہماری اس دنیا میں آج کل کیا چل رہا ہے اور اس دنیا نے کہاں تک ترقی حاصل کر لی ہے۔ جہاں پوری دنیا میں 2021 کا سال چل رہا ہے، وہاں جنوبی کوریا میں آج بھی 106واں سال چل رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ پوری دنیا میں کون سا کیلنڈر چل رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج سے 106 سال پہلے کنگ جونگ اون کے دادا جی، جن کا نام کنگ ایل سون ہے، کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی دن سے یہ کیلنڈر بنایا گیا اور اسی دن سے آج تک یہ چل رہا ہے۔ اگر آپ نارتھ کوریا جا رہے ہیں تو ذرا سا بچ کے جائیے گا، کیونکہ وہاں آپ کسی بھی غریب کا فوٹو نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو مجرم بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ہرگز نہیں چاہتی کہ ان کے ملک کی بےزتی باقی پوری دنیا کے سامنے ہو۔ جب آپ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو آپ کا موبائل ایئرپورٹ پر ہی جمع کر لیا جائے گا، اور جب آپ پورا کوریا گھوم کر واپس آتے ہیں تو واپس آپ کو وہیں ایئرپورٹ پر موبائل دیا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں 5,000 خواتین کو صرف جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے فوج میں بھرتی کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس کا وہی مطلب ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ہر گھر میں ایک خاص قسم کا ریڈیو ڈیوائس لگایا جاتا ہے جس کو آپ اپنی مرضی سے بند نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں کا پریزیڈنٹ آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو اس ریڈیو کے ذریعے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں صرف 28 قسم کے ہیئر سٹائلز کی اجازت ہے، جن میں سے 18 لڑکیوں کے لیے اور صرف 10 لڑکوں کے لیے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی ہیئر سٹائل بنایا تو جناب آپ کی خیر نہیں ہے۔ جنوبی کوریا میں کوئی بھی شخص کار یا 4 ویلر نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر صرف اس کی اجازت سرکاری افسروں اور چند بڑے فوجی افسروں کو ہے، باقی تمام عوام پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتی ہے، یعنی کہ آپ وہاں کار نہیں چلا سکتے۔ جنوبی کوریا میں جینز پہننے کی مکمل طور پر پابندی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جینز پہننا امریکہ کے پہناوے کی نمائندگی کرتا ہے۔ نارتھ کوریا امریکہ سے سخت مخالفت رکھتا ہے۔ جہاں پوری دنیا میں آپ کو ہفتے میں صرف 6 دن کام کرنا پڑتا ہے، وہاں جنوبی کوریا میں آپ کو 7 کے 7 دن کام کرنا پڑتا ہے، لیکن تنخواہ آپ کو صرف 6 دن کی ہی ملتی ہے۔ 7ویں دن کی تنخواہ ملکی معیشت کے لیے زبردستی کاٹ لی جاتی ہے۔ جنوبی کوریا کے پریزیڈنٹ کنگ جونگ اون وہ بندہ ہے جس نے اپنے چچا کو مکمل طور پر ناکارہ کر کے 125 کتوں کے پنجرے میں ڈال دیا تھا۔ جنوبی کوریا میں آپ اپنے گھروں کو یا بلڈنگز کو اپنی مرضی سے پینٹ نہیں کر سکتے، صرف گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دیے گئے رنگ کو ہی آپ لگا سکتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں صرف 2 ہی لوگوں کے اوپر پڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ تاریخ صرف 2 ہی لوگوں پر ہے، ایک کنگ جونگ اون جو کہ پریزیڈنٹ ہے، اور دوسرے اس کے دادا جی، جن سے اس ملک کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ اگر اس ملک میں آپ فحش فلم دیکھتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کا سورج دیکھنے کا آخری دن ہوگا، کیونکہ جنوبی کوریا میں ایسی فحش فلمز دیکھنا بہت بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا کے پاس دنیا کی 5ویں بڑی آرمی موجود ہے، اور یہاں کا کوئی بھی فوجی عام سول آدمی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ ہر فوجی کو بھی پوری نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 60,000 لوگ جو جنوبی کوریا سے باہر گئے تھے، ان میں سے صرف 4 لوگ واپس آئے، اور ان پر بھی آج تک ملک سے غداری کا کیس جاری ہے۔
جنوبی کوریا کی ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھنے کی پابندی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ایسا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے فوراً موت کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب اللہ جانے یہ کیوں ہے۔ اب یہ سب سن کر تو کوئی بھی جنوبی کوریا نہیں جانا چاہے گا، لیکن پھر بھی اگر آپ جانا چاہیں تو پاکستان سے کوئی ڈائریکٹلی جنوبی کوریا نہیں جا سکتا۔ پہلے آپ کو چائنا جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو جنوبی کوریا جانا پڑے گا۔ جنوبی کوریا جانے آنے کا خرچ تقریباً 2 لاکھ روپے ہے اور روزانہ کا تقریباً 4 سے 5 ہزار روپیہ آپ خرچ رکھ لیں۔ دوستو یہ تھی جنوبی کوریا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس بارے میں اور کیسی دیکھنا چاہیں گے۔ اور سب سے ضروری بات، چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی میرے اس چینل امیزنگ ورلڈ میں۔ آپ کا دوست نعمان حیدر۔ اللہ حافظ۔